السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ آج ہم ایک کریٹیکل افیئر ڈسکس کریں یہاں پہ، جو کہ لاہور میں پنجاب کالج میں پیش آیا ہے۔ ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، زنا بالجبر کیا گیا ہے۔ اس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں مرزا شہزاد صاحب۔ یہ پروفیسر بھی ہیں اور دین کا کام بھی کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے۔ تو آج کی ہماری گفتگو ہوگی اسی پہ کہ جو پنجاب کالج میں جو واقعہ پیش آیا ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا شہزاد صاحب سے کہ وہ اس پر بتائیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے، حدیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں اللہ کیا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پردہ جو ہے نا وہ بہت دور ہوتا جا رہا ہے ہم سے۔ پاکستان میں پردے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکیاں بن سنور کے جاتی ہیں، پردہ نہیں کرتی۔ پھر کوسٹ سسٹم ہے، لیکن اگر یہی لڑکی جس کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے غلط ہوا، میں سے ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس کا بھی قصور ہے۔ اگر یہ پردے میں ہوتی، شرعی پردے میں، اگر برقعے میں ہوتی، گاؤن میں ہوتی، تو یہ کام ہو سکتا نہ ہوتا۔ تو ہماری بچیوں کو بھی چاہیے کہ پردے کی جو ہے نا وہ پابندی کریں اور بن سنور کے نہ نکلیں، خوشبوئیں لگا کے نہ نکلیں، تیار ہو کے نہ نکلیں، خود موقع نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ لوگ بتاتے نہیں ہیں، اسکول کالجز کھلے ہوئے ہیں، گلی گلی اکیڈمیز ہیں، مدرسے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں وہ۔ سب سے پہلے سب ضروری چیز پردہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی کہ پاکستان میں نا دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ قرآن پاک ترجمے سے پڑھاتے نہیں ہیں، صرف رکھا ہوا ہے جی برکت کے لیے جی پڑھ لو قرآن پاک، اور کہا جاتا ہے کہ ترجمے سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے قرآن پاک۔ یہ بہت سارے مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، پردے کی پابندی کریں، اور میں اس کو بتاؤں گا کہ پردہ کیا چیز ہے۔ تو یہ ہے سورہ نور آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یعنی کہ مردوں کو نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو سب خبر ہے۔ سورہ نور میں اگلی آیت ہے، یہ 31 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو، اور مومن عورتوں کو کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی زینت کے مقاموں کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ یہ دیکھیں کتنے سخت احکامات ہیں پردے کے بارے میں۔ تو اب قرآن میں دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر ہے کہ یہ جو اب ہنگامہ جو کھڑا ہوا ہے، یہ تو آیتیں ہوگی نا پردے کی، جو ہنگامہ کھڑا ہوا، فساد ہوا جو، اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر یہ ہے 33 ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف سے ہاتھ اور ایک ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ اللہ معافی دے، توبہ توبہ۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب دوسری چیز ہم بتائیں گے کہ سزا کیا ہے، جو اس نے کیا کام، اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس کی سزا کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بخاری میں ہے 2649 نمبر حدیث 2649۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں، یہ حکم دیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ بخاری میں ایک اور جگہ ہے 6835 نمبر حدیث ہے، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا صحیح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، میرا لڑکا ان کے ہاں مزدور تھا،
اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے کو رجم کیا جائے گا، چنانچہ میں نے 100 بکریوں اور ایک کنیز کا فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو ان کا خیال ہے کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی لازمی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ بکریاں اور کنیز تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا ملے گی۔ اور انیس، صبح اس عورت کے پاس جاؤ اور اگر وہ اقرار کر لے، زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے معاملات سارے طرح آپ کو بتا دیے۔ پردے کا متعلق بتا دیا، پردے کا فقدان ہے، لڑکیاں بن سنور کے باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو چھپا کے نکلیں، کسی سے جو کورس سسٹم ہے جو وہ ختم کیا جائے، اسلامی تعلیم کو عام کیا جائے۔ کلمہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا لیکن کلمہ ابھی تک راج نہیں ہوا، صرف ہم نے مسلمان بننے کے لیے کلمہ رکھا ہوا ہے، یا قسم کھانے کے لیے رکھا، یا دھوکہ دینے کے لیے رکھا ہوا۔ اسی پہ سب کو اکٹھا کیا تھا، سارے مسلمان اس کلمے کے اوپر اکٹھے ہو کے تو پاکستان بنا تھا، لیکن یہ بھی کوئی سازش تھی کہ وہ کلمے کے اوپر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تو یہ میری بیٹیوں کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق پردہ کریں، تو کافی معاملات جو ہے نا وہ سنبھل سکتے ہیں۔ اگر پردہ نہیں کرنا، کوئی بھی چیز ہے، اگر سونا جو ہے وہ سڑک کے اوپر رکھ دیا جائے تو کیا چوروں نے اٹھانا ہی ہے؟ کہ گڑ رکھ دیا جائے سر عام باہر نکال کے تو مکھیوں نے اوپر بیٹھنا ہی ہے؟ تو کیوں اوپر مکھیاں بیٹھیں؟ کیوں سونے کو اٹھائے؟ سونے کی حفاظت کریں۔ بیٹی جو ہوتی ہے بڑی عصمت والی ہوتی ہے، اس کو یہ چھپانے والی چیز ہے۔ کوئی بھی چیز ہے نا، قرآن پاک دیکھیں آپ، اس کو بھی ہم چھپا کے رکھتے ہیں غلاف میں لپیٹ کے۔ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ہے، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، متبرک چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے عورت کے اوپر بھی غلاف ہے، بیٹیاں بہنوں کے اوپر بھی غلاف ہے۔ جب وہ غلاف اتارنا، پھر اس طرح کے جو بھنورے ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، غلط نظر رکھنے والے بد مزاج لوگ ہیں، ان کو دعوت مل جاتی ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کریں بیٹیاں، اور اگر جو اس طرح ہو جائے تو پاکستانی قانون جب وہ حرکت میں آئے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے تو سزا دے۔ اس سے پہلے جو سانحہ بہاولپور ہوا ہے، 6 ماہ پہلے کی بات ہے شاید، اگر ان کے ملزموں کو سزا دے دی جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اس سے پہلے اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، تو اب بھی کچھ نہیں ہونا۔ یہ شور مچا، رات گئی بات گئی، ختم ہو جانا۔ وہ لڑکی کو سنا پہلے ہی غائب کر دیا گیا، اس کو اب اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں، سنا میں نے کہ اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یار میرے سر ایسا نہیں ہوا، وہ بیان دے، اس کے پیرنٹس بیان دیں گے کہ ایسا نہیں ہوا، ان کو پیسے دے دیں گے اور وہ کہیں کو در بدر کسی اور شہر میں کہیں گے چلے جائیں، آپ پشاور میں چلے جائیں، کراچی میں نکل جائیں، کسی اور جگہ نکل جائیں۔ یہ کچھ ہونا، یہ کچھ ہوتا ہے۔ جو قتل ہوتے ہیں ان کو بھی پیسہ دے دیا جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یار بندہ تمہارا چلا گیا، انصاف ملنا نہیں، چلو پیسے ہی لے لو۔ یہ اس طرح ہمارا چل رہا ہے، اس طرح پیسہ ہی چل رہا ہے۔ سیاستدان جو ہمارے ہیں وہ انہوں نے کچھ نہیں پاکستان کے لیے کیا سوائے سیاست کرنے کے اور پیسہ بنانے کے، بس اتنی عمر میں یہ کوئی دیکھا۔ قرضہ لیتے ہیں، وہ بھی یاشیاں کرتے ہیں، باہر محل بناتے ہیں، پراپرٹیز لیتے ہیں، پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں، اور قرضہ ہم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور اللہ رسول کا کیا حکم ہے، آیا میں اس پہ چل رہا ہوں، کتنا کہ چل رہا ہوں۔ روز اپنا موازنہ کریں آپ، قرآن و حدیث میں قرآن کھولیں، حدیث کھولیں، خود پڑھیں، نہ مولوی پیچھے لگیں کہ وہ مولوی یہ کہتا ہے وہ کہتا، خود اتنے قابل اب ہو جائیں، بلکہ آپ بندہ قابل سمجھ ہی جاتا ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ غیر مسلم جو ہے وہ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ کے اسلام لا رہے ہیں، تو ہماری تو زبان پہلے ہی عربی میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ بھی ملتی جلتی اردو سے، تو اردو کے اندر ترجمے موجود ہیں، ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ موبائل کے اندر بڑی ایپس آ گئی ہیں، ہر چیز کی سہولت ہے، خود پڑھیں اور ایک آیت دوز پڑھیں، کم از کم ایک حدیث پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ رسول کے احکامات کے اندر ہی نجات ہے، اس سے ہٹیں گے تو پھر دائیں بائیں تو شیطان کھڑے ہیں، وہ تو داؤ لگا کے بیٹھے ہیں، وہ دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو پھر دبوچ لینا ہے۔ صرف یہ ہے کہ پردہ قائم ہو جائے، سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کریں، پردے کا اہتمام کریں، والدین کو چاہیے کہ وہ پردے کے اوپر زور دیں، تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ پردے کو اپنا لیں، بہتری ہے۔ یہ گرین سگنل ہوتا ہے، پر جو پردہ اتارے گرین سگنل ہوتا ہے، ابھی آ جاؤ جی، تو اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ کسی سانحت بچائے اور حکومت سخت ایکشن لے، قانون حرکت میں آئے، وہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے اور سرعام دی جائے، ہمارا یہی مطالبہ ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔